حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب اپنے علمی اور عملی بیان دے نال انشاءاللہ ساڑھے دل دی دنیا نو منور فرمان گے. نعریاں دی گونج نعرہ تکبیر، بلند آواز نال اللہ دا نام پکارو. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت. نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. نعرہ تکبیر، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب. اے بھی ملائکہ بیٹی ہے ملک عبداللہ صاحب دی. اس بیٹی دے والد صاحب ملک عبداللہ صاحب تشریف فرما نے مجلس تے اگے آؤ. استاد محترم حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب دے ہاتھ تو اپنی بیٹی دا اے اعزازی چادر جیڑی ہے یہ بھی حاصل کر لو. باپ نہیں تے بھائی آ جائے. اے نال قرآن پاک ہے، آجو بھائی آ جائے. دوسرا دیو جی. عزیزہ بیٹی شبانہ والد ملک خادم حسین، ملک خادم حسین صاحب تشریف فرما نے وہ تشریف لیان اس بیٹی دا اے اعزازی چادر اور اے انعامی قرآن پاک حاصل کر لیں. بس ٹھیک. جزاکم اللہ. حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم
صلی علیہ. تھوڑا سا آواز کم کریں، کم، تھوڑا سا کم کر دیں. دین کے حوالے سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ہم یہاں خرچ کریں اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. کم کریں، آواز کم کر دیں. اللہ رب العزت نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں اگر ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور ہم ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے. شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھے. اور اگر انسان اپنے سے اوپر دیکھنے لگ جائے نا تو پھر شکر کا نہیں حسد کا جذبہ پیدا ہو. سمجھ آ رہی تو 5 مرلے کے مکان میں رہنے والا 2 کنال کی کوٹھی میں رہنے والے کو نہ دیکھے وہ سڑک پہ چلتے ہوئے ان جھونپڑیوں کو دیکھے جن میں اللہ کی مخلوق بس رہی تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. شکر موٹر سائیکل پہ سواری کرنے والا کار والے کو نہ دیکھے وہ سائیکل والے کو دیکھے یا پیدل چلنے والے کو دیکھے تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے موٹر سائیکل عطا کی. ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں شیخ سعدی
رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فارسی میں 2 بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں، گلستان بوستان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ تھا، نماز کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا، غربت کا یہ عالم تھا کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، میں ننگے پاؤں سفر کر رہا، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا گلہ میرے دل میں آیا کہ مولا میں تیرا نمازی بندہ اور مجھے جوتیاں تک میسر نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں، تو میں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے کہا مولا تیرا شکر ہے، تو نے جوتیاں نہیں دیں، پاؤں تو دیے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کیا کرو، اس سے شکر کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے نا تو پھر حسد آئے گا۔ یہ ہمارا جسم بھی اللہ کا انعام ہے، آنکھیں اللہ کا انعام ہے، زبان اللہ کا انعام ہے، کان اللہ کا، یہ نعمتیں ہیں ساری۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، کان دیے، پھر گھر بار ہے، دکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب رب کی نعمتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں ایک ایک قدم کر کے آپ کو اوپر چڑھاؤں گا سیڑھی۔ یہ جن نعمتوں کا میں نے ذکر کیا، جسم ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، وجود ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، مکان ہے، یہ نعمتیں تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہیں، نہیں دی انہیں، بلکہ ہم سے بہتر دی ہیں۔ ان کی سڑکیں دیکھو تو شیشے کی طرح، ذرا تسم ہی اپنی گلیاں دیکھو، سانو بڑا سواد آیا۔ ان کی سڑکیں شیشی کی طرح ہیں، باغات ہیں، سبزہ ہے، موسم اچھے ہیں، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، یہ نعمتیں اللہ نے کافروں کو بھی دی ہیں، لیکن اللہ نے ایک نعمت صرف ہمیں عطا کی، انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا، اور وہ نعمت ہے ایمان والی، کہ اللہ نے ہمیں مومنوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ یہ صرف ہم پر اللہ نے یہ نعمت کی، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، کان میں اذان دی گئی، مسلمانوں والا نام رکھا گیا، تھوڑی سی زبان سیدھی ہوئی تو ماں نے پہلا لفظ سکھایا اللہ، تھوڑا سا صحیح بولنے لگے تو ماں نے لوری دی لا الہ، یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی، اور خدا گواہ ہے پوری کائنات کی نعمتیں ایمان والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کوئی ایو جیا وظیفہ دس جڑا پڑھ کے میں تین یاد کراں۔ عام میں سے بھی کئی لوگوں کو شوق ہوگا، جتھے کوئی بزرگ نظر آیا
اس دے نیڑے لگے بزرگوں کوئی وظیفہ دسو نا. ہوتا ہے شوق کہ نہیں ہوتا؟ یہاں وظیفہ پوچھنے والا ہے کلیم اللہ، اور پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ خیر تو ہے، ان کام نہیں چلنا پھر. پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ جس کو راضی کرنے کے لیے وظیفے پڑھے جاتے ہیں. وظیفہ دس. اللہ نے فرمایا میرے کلیم پڑھا کرو لا الہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اے تے سارے پڑھ دینے، میں تے کوئی اوپرا عجیب انوکھا پنجابی چاہتے نویکلا جڑا صرف مین پتا ہوئے اور کسی نو پتا نہ ہوئے. میں تو وہ وظیفہ پوچھنا چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا میرے کلیم ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. کیا کچھ ہے؟ غور کرو، ذرا غور کرو. آچھی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، جنت الماوا ہے، جنت المعلا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور ہے. ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے. اگر اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے کلیم دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی. پوری کائنات کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہر بندہ اپنے ضمیر کو جانتا ہے. میں جانتا ہوں میرے یہاں کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں. میں نہیں جانتا، نہ میرے ضمیر کو جانتے ہیں، نہ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں، نہ میں آپ کے دل کی بات کو جانتا ہوں. میں تو آڈا نہیں پتا تساں کتنے پانی چو. مجھ سے سنو میں کیا چاہتا ہوں، میرا ضمیر کیا ہے. پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے. تسی سوچ کے ذرا جواب دیں. اگر مجھے یہ آفر کی جائے، پیشکش، ساری کائنات کی بادشاہیاں لے لے، پوری کائنات کا سونا لے لے، چاندی لے لے، زمینیں لے لے، دولت لے لے، مال لے لے، میں نے کیا کرنا ہے اس کے بدلے میں؟ تو نے ایمان چھوڑنا ہے، کفر یا کلمہ کہنا ہے، ایمان چھوڑ دینا ہے، کفر اختیار کرنا ہے. کعبہ دے رب دی قسم میں تیار کوئی نہیں. بولو بولو، ڈھلے ڈھلے ہو گئے ہو بے مطلب لب دی ہوئے شاید کفر اختیار کر لے بھی. پھر بولو نا. تو پھر اب آپ کو احساس ہوا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. پتہ چلا آپ کو ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ساری کائنات اس کے مقابلے میں ہیچ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فاتح مصر ہیں اور عرب کے ان 4 آدمیوں میں شامل ہیں جو بڑے زیرک، دانا، متکلم، گفتگو کرنے کا فن جانتے ہیں، مشہور آدمی ہیں۔ نجاشی کے دربار میں مشرکین عرب کا نمائندہ بن کے یہی گیا تھا، اس وقت ایمان قبول نہیں کیے، یہی نمائندہ بن کے گئے تھے، اور نجاشی کو انہوں نے سارے عیسائی علماء کو قائل کر لیا تھا، سارے وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو اپنا ہم نوا بنا۔ وہ تو نجاشی نے بات سنی تو نجاشی کہنے لگا میں تہاڈی گل اس وقت تک نہیں مننی جداں تک میں انہاں نوجواناں کول نہیں پوچھ لینا جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو ہجرت، انہیں بلایا اس نے کہ تمہیں بادشاہ بلا، یہ تو بھاگے ہوئے تھے، ان آپس میں مشورہ کیتا بے خیر نہیں، کوئی تو کم بن گیا، تو پھر اپنے میں سے ایک بندہ متکلم بناؤ، یار سارے نہ بولو۔ قرآن نکلا، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نام، عمر ہے 18 سال، تو گل کرنی ہے ساڈے والے پاسوں، سامنے کھڑا ہے عمر بن العاص اور ادھر کھڑا ہے 18 سال کا نوجوان۔ پہلے دن اس نے لاجواب کر دی، نجاشی نے کہا نکل جاؤ میرے دربار سے، یہ نوجوان آج کے بعد شاہی مہمان ہو۔ عمر بن العاص نے دوسرا پینترا بدلا، اے حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے، یہ بڑا ہتھیار ہوتا ہے مشرکین کے پاس، اے مائی مریم نو نہیں مندے، اے موجزے نہیں مندے، اے کرامتاں نہیں مندے، یہ گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ کے۔ نجاشی نے دوبارہ بلا لی، تم حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر کہتے ہیں سورت مریم نمی نمی اتری سی، میں نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت شروع کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اور جب ماں کی گود میں بولے تو کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آخر میں اللہ کے کہتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو، عیسیٰ بیٹا مریم کا اس طرح ہے جس طرح میں نے کہا۔ جب تلاوت پوری ہوئی نا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا، ایک تنکا چھوٹا سا تنکا اٹھا کے کہتا ہے مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، جو کچھ اس نوجوان نے عیسیٰ کے متعلق کہا ہے نا، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑے نہیں ہیں۔ عمر بن العاص بڑا زیرک آدمی، ان کے اندر جب انقلاب آیا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے تو یہ مدینے کی طرف نکلے اسلام قبول کرنے کے لیے، آگے گئے تو انہیں راستے میں خالد ابن ولید بھی مل گئے کہ تم کہاں؟ انہوں نے کہا تم کہاں؟ کہ میں مدینے، اس نے کہا میں بھی مدینے، کہ کیوں آج تک تو لڑتے رہے؟ اس نے کہا یار کیا کریں، دن رات ضمیر کہتا ہے عمر ابن العاص وہ بھی کوئی زندگی ہے جیڑی اس دنیا گزاری جائے تے محمد تو کٹ کے گزاری جائے، وہ بھی کوئی زندگی ہے، اسلام قبول کرتے۔ خود عمر ابن العاص کہتے ہیں، اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، خود
کہتے ہیں جب میں پہنچا نا تو میں نے کہا ابسط یمینک یا رسول اللہ، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فباسطا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اور اس دی عقل مندی ذرا ویکھو، میں نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ آپ نے پوچھا خود تم نے کہا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کیوں؟ حضرت عمر ابن العاص نے کہا یوں ہی بیعت تھوڑے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا، شرط لگاؤں گا پھر کروں گا۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے تمہاری؟ عمر بن العاص کہتی ہیں ساری زندگی اسلام اور دین اور آپ کی مخالفت میں گزر گئی، اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ اللہ میری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے، اس شرط پہ بیعت کر۔ آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اما علمت یا عمر، اے عمر تو اس بات کو نہیں جانتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا انسان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ بندہ پڑھے، کافر پڑھے، کافر ہندو سکھ عیسائی پڑھے، اس کے سارے گناہ یہ کلمہ مٹا دیتا ہے، اور جب میں اور آپ پڑھیں گے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ کلمہ نہیں بنے گا۔ دوسری سیڑھی پہ بھی میں نے آپ کو چڑھا لی۔ اللہ نے بہت نعمتیں کی، پہلی سیڑھی یہ نعمتیں تو کافروں پہ بھی کی، پھر اللہ نے ہم پر یہ نعمت کی کہ ہمیں کون سی دولت دی؟ تقریر میں یہ جی کرنی جی تو یاد ہو جائے، اور اگر عورتیں میری تقریر کو نہیں سن رہی تو گھر جا کے اپنی بیویاں نو سناؤ، سن رہی پتہ نہیں وہ اتنے سن رہی ہیں، چپ کرن گیا تے سنن گیا، ہاں ورنہ آپ سنائیں گے انہیں بھائی بندیالوی آیا تھا یہ کہہ کے گیا ہے، والدہ کو سنائیں، بہن کو سنائیں، بیٹی کو سنائیں، یہ جرت ہوئے تے یہ تو جرت ہی گل ہے، ان کو بھی سنا دیں۔ ایمان والی دولت ہمیں عطا کی، یہ دوسری سیڑھی پہ میں نے آپ کو چڑھا، میں آپ کو لے جا رہا ہوں تیسری سیڑھی پر۔ تیسری سیڑھی پر یہ ایمان والی دولت تو اللہ نے حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کو بھی دی، وہ جو پہلے نبیوں کے امتی تھے جنہوں نے ان نبیوں کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، یہ ایمان والی دولت تو انہیں بھی دی، ہمیں دی تو انہیں بھی تو دی نا۔ پھر بندے عالمی کہتا ہے اللہ نے ہمیں دو نعمتیں ایسی عطا کی جو پہلی کسی مومن امت کو عطا نہیں کی، آمنہ کے لال جیسا نبی دیا، قرآن جیسی کتاب عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ دولت پھر صرف ہمیں عطا کی، پہلی امتوں کو بھی اس دولت سے کیا کیا؟ کتابیں ان کو بھی دی۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ کون لے کے آیا؟ جبریل۔ کس پہ اتری؟ سچے نبی پر۔ انجیل اللہ کی کتاب جبریل لے کے آیا، سچے نبی پہ اتری۔ آج کہاں ہے تورات؟ کہاں ہے انجیل؟ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں یہ بات،
جس زبان میں، قرآن عربی میں ہے نا، جس زبان میں تورات اور انجیل اللہ نے اتاری تھی، اس وقت دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی۔ چلو جی، وہ زبان آج دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں، ان میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی۔ اہل علم نے مطلب کی ایتیں داخل کی اور جو ان کے مخالف پڑتی تھی تحریف ہو گئی۔ قرآن نے خدا دی قسم یہودیاں تے عیسائیاں دے مذہبی رہنماواں دی او حجامت کیتی ہے نا، ننگا کر کے رکھ دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضع ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ادھے دی ادھی آیت دا ترجمہ میں کرنا تے ادھی آیت دا ترجمہ تساں کرنا۔ کثیرن، شاباش شاباش، ہاں کثیر۔ احبار کہتے ہیں بڑے عالم کو، حبر کی جمع ہے، حبر کی جمع، صرف مولوی نہیں، علامہ۔ ہوں تو خیر علامہ دا نا ہی بدنام ہو گیا، ساڈے ملک وچ وٹا پٹو تلو علامہ نکل جائے، ورنہ علامہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑا عالم، جس کا علم حاضر ہو، حدیث پہ عبور ہو، فقہ پہ عبور ہو، تفسیر پہ عبور ہو۔ حبر، احبار جمع حبر کی، میں نا بہت بڑا عالم۔ روبان، اللہ والے، درویش خانقاہوں میں بیٹھنے والے، بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش لا یاکلون، کھاتے ہیں اموال الناس بالباطل، ناجائز طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں عن سبیل اللہ۔ قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھنا، اشاعتیاں دے نیڑے نہیں جانا، توحید سے روکتی ہیں، اللہ کے راستے سے روکتی ہیں۔ بیٹو میری طرف دیکھو میرا پتر، کھاتے ہیں مال لوگوں کے حرام طریقے سے، آ کہ توں زعفران لیا، میں تعویذ لکھنا زعفران نال، پتا نا 5-6 ہزار دا لبے گا، زعفران، ہاں جی زعفران نال لکھنا، لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے۔ بالکل سچی بات آپ کو سرگودا کی بتا رہا ہوں۔ سرگودے میں ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا ایک گروہ ہے، 8-9 بندے ہیں، جن میں ان کے دوست، شاگرد، استاد، وہ ایک گروہ ہے۔ مولوی صاحب کرتے ہیں کام تعویذوں کا، جن نکالنے، پہلے پانے، یہ پتہ نہیں یار پاکستانی زنانیاں نو کیوں جن چمڑ دیں، اے ہندوستان دیاں انگریزنیاں پھر دے نے، انہاں دے نیڑے ہی نہیں جاندے جن، انہاں نو چمڑ کے آ دینا بھائی مطالبہ تیرا کیا ہے، بھائی مطالبہ کیا ہے جن کا، کہ مطالبہ اے وے اے الگ گھر لے وے، یہ جن دا مطالبہ ہو رہا ہے جناب اس کا۔ ان مولوی صاحب کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے جی، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں جی، کپڑے قطرے جاندے ہیں جی، اچھا اوہو تیرے گھر تے ڈین ہے،
یہ تے بڑی مشکل نال نکلے گی. 12 کلو بکرے دا گوشت دم کرنا ہے. وہ 12 کلو بیچارہ بکرے کا گوشت لے گیا, مولانا لے کے اندر گئے, تھوڑی دیر کے بعد لائے, میں نے دم کر دیا ہے. راتی 2 بجے قبرستان جانا, آخری قبر کول پہنچنا, اتھے گوشت سٹنا, تے جلے واپس مڑنا تے پیچھے نہیں ویکھنا. بندے دا ترا نکل گیا بھئی, گوشت رات قبرستان پچھو نہیں مڑنا. ہوائیاں اڑنے لگی. ڈر گئے ہو یار, ڈر گئے ہو. چھوڑ یار, میں اپنے طالب علم نو آکھاں گا وہ سٹ آئے گا. اس شکر کیتا بھئی جان چھٹی 12. پھر انہوں نے گوشت قبرستان میں تو ڈالا, لیکن اس قبرستان میں نہیں, اس وہ ٹولی پھر رات کو بیٹھ کے گوشت اڑاتی, دعوت کر. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بَاطِلًا, ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتی ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے پہ چلنے نہیں دیتے. کیا ہو گیا بھائی؟ میری سنیں یار, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں یار. بن رہی ہے نا مووی, بن رہی ہے, آپ بیٹھ جائیں. اور اگر بنانی ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ بنائیں نا. آپ ہمارے عزیز ہیں, اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کا آنا اللہ قبول کرے اور آپ کی محبت میں اللہ اضافہ کرے, دین کی محبت زیادہ ہو اللہ کرے. قرآن نے پردے ہٹائے ان کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے. انہوں نے تحریف کی, انہوں نے اپنی کتاب کو بدلا, تغیر و تبدل کیا, کٹ بٹ کی اپنی کتاب میں. تورات بدل گئی, انجیل بدل گئی, زبور کا نام و نشان مٹ گیا. اور جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پہ لے کے اترا تھا. اس کی کوئی آیت, کوئی لفظ, کوئی کلمہ تبدیل ہو. حفاظت کروائی اللہ نے, حفاظت کروائی, کاغذوں میں بند کر کے نہیں, مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر کے کروائی. 8 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا. خدا دی قسم ہے, اس نو آکھو نا اپنی زبان وچ گل کر, روانگی نال گل کر, روانگی نال نہیں کر سکتے. 10 سال کے بچے نے کیا بات کرنی, اس کو کہیں اپنی زبان میں بات کر, نہیں کر سکتا. اس کو کہو 10ویں سپارے دی ابتدا تو شروع ہو, وہ ہاتھ بن کے ہی شروع ہوندا جس طرح زمین ہے تو چشمہ جاری ہو. محفوظ کر. میں 2 مہینے پہلے پنجپیر گیا, وہاں حفظ قرآن کچھ بچوں نے کیا تھا, مجھے بلایا گیا. ان میں ایک طالب علم تھا جو ایف اے, اس کی تعلیم تھی ایف اے کرنے کے بعد اس نے قرآن حفظ کیا, ایف اے کرنے کے بعد, اور پورا قرآن 2 مہینوں میں حفظ کیا. جی, آدھا سپارہ روز. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. اور پھر حفظ کرنے کے بعد ایک دور ہوتا ہے, دور, گردان, اسے کیا کہتے ہیں, گردان. 10 دنوں میں کی پورے قرآن دی گردان 10 دنوں میں. یہ معجزہ نہیں قرآن کا تو کیا ہے یار. یہ نعمت اللہ نے صرف ہمیں عطا کی کہ قرآن جیسی کتاب دی, اور آمنہ کے لال جیسا رب نے ہمیں نبی عطا کیا ہے. یہ صرف ہمیں ملے. کہیں نہیں بھولے ہمیں, کہیں نہیں بھولے ہمیں. معراج والی رات عرش کے قریب ہے, اسی وجود مقدس کے ساتھ
یہ اشاعت و توحید والوں پہ الزام ہے بھئی یہ جسمانی معراج دے قائل نہیں. انا للہ. میرے پیارے پیغمبر کو جو سفر معراج ہوا اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں ہوا تھا. اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا جس کے آگے بلندی کا کوئی مقام باقی نہیں رہ گیا تھا. عرش کے قریب جا پہنچے. اللہ نال بغیر واسطہ جبریل دے کلام شروع ہو گیا. جبریل تو سدرہ سے پیچھے رہ گیا تھا. جبریل تو رہ ہی پیچھے گیا تھا. اب ایک میرا نبی ہے, ایک رب ہے. گفتگو ہو گئی بغیر واسطہ جبریل کے. میرے نبی نے رب کے دربار میں 3 تحفے پیش کیے جسے ہماری نماز کا حصہ بنایا گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ وہی کلام ہے جو عرش پہ ہو رہی ہے میرے نبی کے اور رب کے درمیان. التحیات للہ. مولا میں عرش کے قریب آ کے تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی عبادت جس کا تعلق میری زبان سے ہے, قول سے ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زبانی لسانی قولی عبادت کروں گا تو صرف للہ. کس کے لیے؟ یہ قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ پکارنا. پکارنا مصائب میں اللہ کو, یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے. یہ کون سی عبادت ہوگی؟ مجھے اولاد دے دے. یہ قولی عبادت ہے. یہ ساری کیا ہے؟ یا اللہ مدد. کون سی عبادت؟ قولی. کس کے ساتھ تعلق ہے؟ زبان سے. زبان سے صرف پکار تیری کریں, تیرے سوا کسی کو نہیں پکارے. اور تیری پکار ہونی بھی چاہیے کہ پکاریں سننے والا جو تو. تیرے سوا میری پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں. انک انت السمیع. جو اہل علم بیٹھے ہیں علماء, یہ ذرا خاموش ہو جائیں. اینا عوام کو میں پوچھنا چاہنا ایک گل, بھئی میں بھی پتہ لگے بھی کتنے پانی چنے. علماء نہ بولیں, میں نہ کرنے لگا ہوں جی. انک انت السمیع, بے شک تو ہے سننے والا. ٹھیک ہے ہاں؟ جی یہ میں نہ نہیں ہے, یہ میں نہ نہیں ہے. ان حرف تحقیق ہے, خبر کو معرفہ کر کے لائے. چلو اس علمی بحث کو چھوڑو یار, یہ گرامر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انا کا میں نہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ تو. کا میں نہ کیا ہوتا ہے؟ تو. انتا, انتا کا میں نہ کیا ہوتا ہے؟ تو. بے شک تو کتنی مرتبہ ہوا؟ انا کا بے شک تو, انتا تو. اس کا معنی یہ کریں گے بے شک تو ہی ہے پکاروں کا سننے والا. اب بتاؤ پہلے معنی تے اس معنی چ میرا خیال ہے کوئی ایڈا فرق نہیں. انہی بھی دا تو ہے سننے والا, اس میں ایک احتمال تھا تو ہی تے کوئی اور بھی, اور اس میں کیا ہے؟ تو ہی ہے. اس کا مطلب ہے تیرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم, اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سنو.
زبانی پکار صرف تیرے لیے ہوگی، والصلوات، اور میری بدنی عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات میں بیٹھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، احرام کا باندھنا، جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، مولا جسمانی عبادت بھی کریں گے تو صرف تیری کریں گے۔ یہ میرا نبی کہاں کہہ رہا ہے؟ والطیبات، اور میری مالی عبادت جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ، مال کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، خیرات دینا، صدقہ دینا، یہ سب کون سی باتیں ہیں؟ حج کرنا، اس سال کرو گے تو ہم سمجھ آئے گی۔ حج کرنا کون سی عبادت ہے؟ مالی، پیسہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے۔ قربانی مالی، کیا لگتا ہے؟ زکوٰۃ، قربانی، حج، نظر، نیاز، کون سی عبادت ہے؟ نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے۔ مولا جس عبادت کا تعلق مال کے ساتھ ہے وہ عبادت بھی کریں گے للہ۔ کس کے لیے؟ کیوں بھائی زمین میں اس پر دلیلیں پیش کروں، اس پر میں قرآن پیش کروں، آیتیں پیش کروں، حدیثیں پیش کروں، فقہ حنفی پیش کروں، کیوں کروں؟ تم بتاؤ زمین کس کی ہے؟ شاباش۔ جس ہاتھ سے دانا زمین میں پھینکتا ہے اس ہاتھ میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہ دانا کس نے بنایا؟ بادل کس کے ہیں؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ جس درانتی سے کاٹتا ہے اس درانتی کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس بوریوں میں بند کرتا ہے اس بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو بولو، کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر اس گندم کو تقسیم بطور نظر و نیاز کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کر۔ اس پر دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ جانور کس نے بنائے؟ بھینس، گائے، بکری، اونٹنی کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو چارہ ان کے سامنے ڈالتا ہے وہ چارہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر وہ چارہ اس کے معدے میں گیا، معدے میں اس نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا، غذا جگر میں آ گئی، پھر جگر میں ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت ہے جب غذا معدے میں تھی، ودمن ایک طرف خون پلیت ہے جب غذا شاباش جگر میں تھی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت۔ من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت تھا، دوسری طرف لہو پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ اس پر میں دلیلیں پیش کروں کہ اب یہ دودھ بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے، خود فیصلہ کر کس کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اس پر قرآن پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس پر حدیثیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دینے جس کا کھائیے، میرے نبی نے 3 تحفے پیش کر دی۔ بچوں بیٹا یار میرے والے پاسے ویک تے اس تقریر کو تھوڑا جہا یاد رکھنا۔
بچوں کو کہنا کچھ نہیں ہے، ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے، انہاں نالوں زیادہ شرارتی سانسی، ان کو کہنا کچھ نہیں، پیار سے سمجھائے رکھنا ہے بس۔ کتنے تحفے پیش کیے میرے نبی نے؟ 3۔ آگے سے اللہ نے بھی میرے نبی کو 3 تحفے پیش کر دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو بھی ہماری عطیات کا حصہ بنا۔ میرے پیغمبر ساری سلامتیاں تیرے لیے، جتھے پیر ہووی اتھائیں خیر ہووی۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتیوں، آپ پر رحمتیوں، آپ پر برکتیوں، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو گئی، میرے نبی کے جھولی میں ڈالے گئی سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں۔ پھر میرا نبی سمیٹ کے واپس مڑ پڑا۔ سیاست سے میرا تعلق کو نہیں، ہماری جماعت کا بھی تعلق کو نہیں۔ یہاں ہر قسم کے آدمی بیٹھے ہوں گے، تحریک انصاف کے بھی، نون لیگ کے بھی، پیپل پارٹی کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی، جمعیت علماء اسلام کے بھی۔ جس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے جداں ووٹ لینے ہوندے نے نا، اس ویلے کنجے آندے نے، او تیرا ماما جڑا 3 سال پہلے مر گیا ہی، اس دی اساں مکان دینا ہے 3 سال پہلے۔ اساں تواڈے خادم ہاں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے خادم نہیں، خادم، اسی تواڈے وچوں ہاں، تواڈی برادریاں، سن کامیاب کرو، خادم آساں۔ پھر جب وہ ممبر بن گئے، پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، کیڑا بھائی فاروق آباد تے اس پنڈ دا کی نا بٹر، کیڑا بٹر تے کیڑیاں گلیاں، بھول گئے چکر بھی۔ اور اگر وزیر بن گئے، کہاں یاد رہے ووٹ دینے والے، کہاں یاد رہے نعرے لگانے والے، کہاں یاد رہے جھنڈے گاڑنے والے۔ عزتیں مل جاتی ہیں نا، عظمتیں مل جاتی ہیں نا، بلندیاں مل جائیں نا، پچھلے بھول جاتی ہیں۔ میرے نبی کو بلندی ملی ہے عرش تک، جس کے آگے بلندی کا کوئی مقام نہیں، اور اللہ نے جھولی میں ڈال دی سلامتی بھی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی۔ میرا نبی سمیٹ کے واپس نہیں آیا، میرے نبی نے کہا مولا صرف مجھ پہ سلامتیاں نا نا، السلام علینا، مجھ پر بھی، میری امت پر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ۔ کس امت کو ایسا نبی ملا ہے؟ کس امت کو ایسا مشفق پیغمبر ملا ہے جس نے عرش کے قریب جا کے بھی امت کو یاد رکھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اوپر سے جبریل نے کہا عباد اللہ الصالحین کون ہیں؟ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسا نبی اللہ نے صرف ہمیں دیا جو مشفق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا جو جامع نبی ہے، مجموعہ کمالات ہیں، جس کی زندگی میں نمونہ ہے، نمونہ اسوہ ہے ہر بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، میرا گلا صحیح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے سچے نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب معجزات نبی ہے نا۔ ان کی امت کے لیے، عیسائیوں کے لیے
اپنے پیغمبر کی زندگی میں کہاں نمونہ ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو؟ حضرت عیسیٰ تو شادی کو نہیں کی تھی، انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی۔ عیسائیوں کے پاس کیا نمونہ ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو؟ کیا نمونہ ہے کہ بیٹی گھر میں آئے تو اس کا استقبال کیسے کرو؟ ان کی تو بیٹی کوئی نہیں۔ داماد سے سلوک کیا کرو؟ کوئی نمونہ نہیں، ان کا داماد کوئی نہیں، ان کا سسر کوئی نہیں، ان کی شادی کوئی نہیں، عیسائیوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ اور میرا نبی جامع نبی ہے، ہر ایک کے لیے میرے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود۔ حضرت سلیمان کی زندگی میں، حضرت سلیمان پیغمبر ہے، ان کی زندگی میں نمونہ ہے بادشاہوں کے لیے کہ وہ خود کیا تھے؟ بادشاہ۔ کیسی حکومت کی، کیسی عدل کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی زندگی میں نمونہ ہے بادشاہوں کے لیے۔ مزدوروں کے لیے کیا نمونہ ہے جی؟ حضرت سلیمان کی زندگی میں مزدوروں کے لیے کوئی نمونہ نہیں، بادشاہوں کے لیے نمونہ ہے۔ میرا نبی جامع نبی ہے۔ بادشاہوں نے دیکھنا ہو تو مکے کے فاتح کو دیکھو، اور مزدوروں نے دیکھنا ہو تو خندق میں خندق کھودتے ہوئے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ۔ میرا نبی تو جامع نبی، ہر ایک کے لیے میرے نبی کی زندگی میں کیا ہے؟ مزدوروں کے لیے بھی نمونہ ہے، تاجروں کے لیے بھی نمونہ ہے، بکریاں چرانے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے، بیماروں کے لیے بھی نمونہ ہے، سونے والوں کے لیے نمونہ ہے، جاگنے والوں۔ نمونہ تب بنے گا نا جب بشر ہوگا۔ اور پڑھے لکھے لوگوں، اور پڑھے لکھے لوگ، میرا نبی نمونہ تب بنے گا جب خود بشر ہوگا، اس کو وہی لوازمات ہوں گے جو امت کو ہونے ہیں، پھر نمونہ بن۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر نبی نور ہو، اس نے تو شادی نہیں کرنی، نور شادی نہیں کرتا، تو نور ہو تو شادی نہیں کرنی۔ پھر وہ امت کو کہو بیویوں سے بھائی اچھا سلوک کیا کرو، گھر والی سے اچھا سلوک کیا کرو۔ اگو لوگ آکھن گے تیری ہے کوئی نہیں نا، تو آکھ رہے ہیں بے چنگا سلوک کرو۔ جنہ دے گھر ہے انہاں کول پوچھ کتنے آنے آدھا روپیہ، آگے سے وہ کیسے بولتی ہیں، تیری ہے کوئی نہیں نا، تو گلاں کر رہے ہیں اچھا سلوک کرو۔ یہ کہتے میرے نبی نے جب کہا نا اے لوگوں بیویوں سے اچھا سلوک کرو، تو پہلے میرے نبی نے 11 بیویوں سے اچھا سلوک کر کے دکھایا ہے، پھر نمونہ بنا میرا نبی۔ تجارت آپ نہیں باہر کہتے اور جی مولوی لگے رہنے نے جی تجارت میں سچ بولو پورا تولو، انہوں کیے تے ویلیاں کھان دے لے ہوئے نے، جداں تائیں بندہ جھوٹ بولے نہیں سودا انہوں مولویوں کی پتہ نہیں کہتے ہو۔ میرا نبی بھی یہی کہتا تجارت صحیح کرو۔ لوگ کہتے نہ تیرا کوئی کھان والا نہ پین والا، نہ تیرے بال بچے نہ بیوی، تو سچا بھائی، نمونہ نہ بنتا۔ میرا نبی نمونہ بنا تاجروں کے لیے، میرا نبی نمونہ بنا مزدوروں کے لیے، میرا نبی نمونہ بنا بادشاہوں کے لیے۔ کب؟ جب میرے نبی کو بشر کو نبوت دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے 2 نعمتیں ہمیں بہت عظیم عطا کی، وہ کسی امت کو عطا نہیں کی۔ آمنہ کے لال جیسا نبی دیا اور قرآن جیسی اللہ نے کتاب دی۔ پھر کبھی آؤں گا تو اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، صبح میں نے سفر بھی بڑا لمبا کرنا ہے، میں نے بکھر جانا ہے صبح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ جن لوگوں نے آج کے جلسے کا انتظام و انصرام کیا ان کے لیے دعا کیجیے اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا اللہ کی رضا کے لیے کہا، اللہ اس گفتگو کو مؤثر بنا دے، اللہ اس گفتگو کو مؤثر بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ایمان کی حالت میں اللہ موت دے، کل ایمان کی حالت میں اٹھائے، اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کے غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اس کے غصے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم عافیت چاہتے ہیں، یا اللہ ہم عافیت چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا